شروع ہوتی ہے چین کے ایک شہر میں۔ نائٹ واکرز کی ایک ٹیم شہر کے میئر کے پاس پہنچتی ہے۔ میئر نائٹ واکرز کے ٹیم لیڈر چین کو بتاتا ہے کہ وہ اندر ہے، تو چین ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے سپاہی ایک کمرے کو جادوئی طلسم سے سیل کر دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ کمرے کے اندر ہر چیز لٹکی ہوتی ہے۔ تبھی ایک حسین لڑکی ظاہر ہوتی ہے اور چین پر ڈورے ڈالنے لگتی ہے، مگر چین پر کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا وہ لڑکی پر کوئی عمل کرنے لگتا ہے، جس سے اس کے اندر سے شیطانی آتمائیں نکل کر بھاگ جاتی ہیں۔ گو باہر موجود سپاہیوں میں سے کوئی چین کے عمل میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم دوسرے وار میں چین اس لڑکی کے اندر سے ایک جادوئی طلسم نکال لیتا ہے جو ایک بڑے اخروٹ کے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، اور لڑکی وہیں پر مر جاتی ہے۔ چین کو باہر موجود ایک سپاہی پر شک ہوتا ہے، تو وہ سپاہی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ چین کے دوسرے سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ سبھی سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے اور اس کی شکل بدل کر کتے کے جیسی ہو جاتی ہے۔ اب چین اور اس ڈاگ مین کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے، اور شدید لڑائی کے بعد بالآخر ڈاگ مین چین پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تبھی ایک لڑکی جو سپاہی کے بھیس میں میئر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس شخص کو گولی مار کر بھگا دیتی ہے، تاہم ڈاگ مین کا ایک رنگ چین کے پاس رہ جاتا ہے۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب چین پر جادوئی طاقتوں والے ڈیمنز کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہ شیطانی جادوگر کسی پر بھی مسلط ہو کر اسے مار ڈالتے تھے۔ انہی ڈیمنز کو مارنے کے لیے نائٹ واکرز کی تنظیم بنائی گئی تھی، جس کے تربیت یافتہ سولجر دن رات اسی کام میں مشغول رہتے تھے۔ اس آرمی کے کمانڈر چین کے والد چاؤ ہوتے ہیں۔ اگلے روز چاؤ چین سے کہتے ہیں کہ تم نے شاہی محل کی ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے، اس لیے شاہی محل نے تمہاری جاسوسی کے لیے ایک لڑکی بھیجی ہے جو خود بھی ایک شہزادی ہے۔ رات کو اسی نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے ساتھ تمہیں تمیز سے پیش آنا ہوگا۔ مگر اگلے سین میں پہلی ملاقات میں ہی وہ دونوں آپس میں زور آزمائی کرنے لگتے ہیں، جس میں چین جیت جاتا ہے تو شہزادی کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر چین اس کی آفر کو اگنور کر دیتا ہے تو شہزادی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تاہم مجھے اب ہر وقت رہنا تمہارے ساتھ ہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ دوسری طرف یہاں سے دور کسی ویرانے میں کچھ لوگ کالا جادو کرتے دکھائے جاتے ہیں، جن کا لیڈر ایک ماسک مین ہوتا ہے۔ تبھی وہ کتے کے چہرے والا شخص یعنی ڈاگ مین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر چین شہزادی کے ساتھ اس جیل میں جاتا ہے جہاں انہوں نے گرفتار کیے گئے ڈیمنز کو قید کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں وہاں ایک بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی میں رکھے گئے درخت کے پاس جاتے ہیں۔ اس درخت میں سے ایک درخت کے جیسا ہی آدمی نکلتا ہے، جس کا نام بھی وڈ مین ہوتا ہے۔ چین اسے وہ اخروٹ نما چیز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس طرح کا جادو نہیں دیکھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ کیسا جادو ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو وڈ مین بتاتا ہے کہ یہ جادو صرف ووشان شہر سے ہی مل سکتا ہے، جہاں صرف میں ہی آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ تو چین اس کام کے لیے وڈ مین کو آزاد کر دیتا ہے، جو کہ غیر قانونی ہوتا ہے، مگر اس وقت چین کو اس جادو کے سراغ سے قرض ہوتی ہے۔ اگلے سین میں شہزادی اور چین وڈ مین کے ساتھ ووشان شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں دنیا کے سبھی ڈیمنز ٹھہرے رہے ہوتے ہیں، تاہم یہ سبھی ڈیمنز برے کام نہیں کرتے اور انسانی آبادیوں میں جا کر انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ نہ یہ انسانی آبادیوں میں جاتے ہیں، نہ ہی انسانوں کو یہاں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگلے سین میں شہزادی اور چین کو ووشان پہنچا کر وڈ مین وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں سے چین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اخروٹ شکل کا طلسم دراصل ڈاگ مین کا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہیں موجود ڈاگ مین کا بھائی ڈریگن بھی ڈاگ مین کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو چین ڈریگن کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈاگ مین کا رنگ دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر ڈریگن سمجھتا ہے کہ اس کے بھائی کو چین نے مار دیا ہے، تو وہ چین پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس لڑائی میں دونوں ہی برابر کی ٹکر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وڈ مین ایک ڈراؤنی سی جگہ پہ دکھایا جاتا ہے، جو وہاں سے ایک جادوئی بیج چرا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے وڈ مین کا یہاں آنے کا یہی مقصد تھا۔ ادھر ووشان کی رانی ڈریگن کو پکڑ کر چین اور ڈریگن کی لڑائی رکوا دیتی ہے۔ چین رانی کو ساری حقیقت بتاتا ہے، وہ اسے ڈاگ مین کا رنگ بھی دکھاتا ہے۔ تو رانی کہتی ہے کہ ووشان کے لوگ تو کبھی انسانی بستیوں میں جاتے ہی نہیں، جبکہ جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ پچھلے 8 مہینوں سے یہاں نہیں ہے۔ یہ بتا کر رانی انہیں ووشان کے گیٹ سے باہر پہنچا دیتی ہے، جہاں انہیں وڈ مین مل جاتا ہے۔ تو شہزادی اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم بھاگے کیوں نہیں؟ تو چین بتاتا ہے کہ یہ بھاگ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس کی جسم پر ٹریکر لگا دیا تھا۔ اگلے سین میں یہ لوگ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں چین کے والد چین کے وڈ مین کو لے جانے پر غصے ہوتے ہیں کہ تم اس طرح کسی بھی قیدی کو نہیں لے جا سکتے،
کہ تبھی ایک سپاہی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ شاہی محل پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اگلے سین میں یہ لوگ شاہی محل پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ڈیمنز نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بادشاہ خود بھی ڈیمن بن گیا ہے اور باقی کے سبھی لوگوں کو اسی نے مارا ہے۔ دوسری طرف نائٹ واکرز کے ہیڈ کوارٹر میں ڈاگ مین دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب چین اور شہزادی یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کمانڈر چاؤ زخمی ہے، جبکہ وڈ مین وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ دوسری طرف وڈ مین یہاں سے بھاگ کر اس دور کے ویرانے میں پہنچتا ہے جہاں کافی سارے جادوگر اپنا چھو منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ منتر پڑھتے ہوئے وڈ مین کے لائے جادوئی بیج کو ایک مانسٹر ٹری کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ادھر چین شہزادی کے ساتھ محل کی چھان بین کر رہا ہوتا ہے جہاں اسے ایک تہخانہ ملتا ہے جس میں موجود کتابوں کو پڑھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ 8 سے 30 برس پہلے جن نام کا ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے ایک شیطانی پھول کو زندہ کر دیا تھا تو وہ سارا قبیلہ ہی مانسٹر میں بدل گیا تھا جنہوں نے انسانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اسی میں نائٹ واکرز نے وڈ مین کو قید کر لیا تھا کیونکہ اسی نے اس پھول کو زندہ کیا تھا، جبکہ اس پھول کے بیچ ووشان سٹی کی رانی لے گئی تھی۔ وہ حملہ جس قبیلے پر ہوا تھا اس میں سے صرف ایک ہی بچہ بچا تھا جس کا نام چین تھا، جسے نائٹ واکرز کے کمانڈر چاؤ نے گود لے لیا تھا۔ یہ سب پڑھ کر چین غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ مجھ سے آخر سب کچھ کیوں چھپایا گیا، اس کی جگہ مجھے ہر بات جھوٹ بتائی جاتی رہی۔ چین اپنے سپاہیوں کو تیار کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ 30 سال پہلے کی انسانوں پر تھوپی جنگ کی ذمہ دار ووشان شہر والے تھے، مگر ہم سے یہ راز چھپایا گیا تھا۔ آج جب ہم پر حقیقت کھل ہی گئی ہے تو آج رات کو ہم ان لوگوں سے بدلہ چکائیں گے۔ اگلے سین میں نائٹ واکرز کی فوج گھات لگا کر ووشان سٹی پر حملہ کر دیتی ہے، مگر یہ جنگ آسان نہیں ہوتی۔ بے شک ووشان والے ڈیمنز برے کام نہیں کرتے تھے، مگر تھے تو ڈیمن ہی۔ تاہم ان کی رانی جنگ رکوا دیتی ہے اور چین سے کہتی ہے کہ تم تو بڑے احسان فراموش نکلے۔ 30 سال پہلے اگر ہماری دیوی تمہاری جان نہ بچاتی تو تم آج یہاں آنے کی بجائے مٹی کے نیچے ہوتے۔ تو چین اس سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، دراصل تم لوگوں نے ہی حملہ کر کے میرے قبیلے کو ختم کر ڈالا تھا۔ تو رانی چین سے کہتی ہے کہ میں تمہیں دیوی کے پاس لے جاتی ہوں، وہی تمہیں بتائیں گی کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ۔ اگلے سین میں رانی چین کو ایک پاک ندی پر لے جا کر سمندر کی دیوی کو بلاتی ہے۔ دیوی کے جسم سے ایک لائٹنگ نکل رہی ہوتی ہے جو دراصل وہی لائٹنگ ہوتی ہے جو چین کے جسم سے بھی نکلتی رہی۔ دیوی چین کو بتاتی ہے کہ تمہیں سچ نہیں بتایا گیا، حقیقت یہ ہے کہ 30 سال پہلے انسانوں پر حملہ ہم نے نہیں بلکہ جن قبیلے کے لوگوں نے کیا تھا، اور اس کام کے لیے انہیں شکتیاں وڈ مین نے دی تھی۔ وڈ مین نے ہی شیطانی بیج سے وہ پھول بنایا تھا جس سے لوگ ڈیمن بن گئے تھے۔ تاہم اس حملے میں کچھ انسان بھی جن قبیلے کے ساتھ تھے، جس میں خود تمہارے بادشاہ بھی شامل تھے۔ تبھی ایک ڈیمن تمہیں بھی مارنے لگا تھا تو میں نے ہی اپنی لائٹنگ تمہیں دے کر تمہاری جان بچائی تھی اور تمہیں وہ شکتی دی تھی جس کے ذریعے تم ہماری اس جیل کے دروازے کھول سکو، اسی لیے بادشاہ نے تمہیں نائٹ واکر بنایا۔ دیوی مزید بتاتی ہے کہ تب سے وہ بیج ہماری نگرانی میں تھا، مگر کچھ ہی دنوں پہلے وڈ مین وہ بیج یہاں سے چرا لے گیا تھا اور اب تم ہی اسے کوئی نیا ظلم کرنے سے پہلے روک سکتے ہو۔ دوسری جانب وڈ مین اپنی شکتیاں بڑھانے میں لگا ہوتا ہے۔ وہ وہاں موجود سبھی ڈیمنز کو ان کی لیڈر ماسک مین کے جسم میں داخل کر دیتا ہے، جس سے ماسک مین کی شکتیاں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وڈ مین اسے شیطانی پھول کی نگرانی پر لگا دیتا ہے کیونکہ پھول کے کھلنے میں اب تھوڑا ہی وقت باقی ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ماسک مین ڈاگ مین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے مزید شیطانی شکتیاں دیتا ہے۔ ادھر چین نائٹ واکرز کے ہیڈ کوارٹر پہنچتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہر بات چھپائی گئی تھی بلکہ جھوٹ بولا گیا تھا، تو وہ اپنے ہتھیار اتار کر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ چین کے جاتے ہی ڈاگ مین وہاں پہنچ کر شہزادی سے لڑنے لگتا ہے، تو آواز سن کر چین بھی باہر آ جاتا ہے اور ڈاگ مین سے لڑنے لگتا ہے، مگر اب کی بار ڈاگ مین پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ ان دونوں کو ہرا دیتا ہے۔ وہ چین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ عین وقت پر ڈاگ مین کا بھائی ڈریگن آ جاتا ہے اور اسے دیکھتے ہی ڈاگ مین وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس کے بعد ڈریگن اور شہزادی چین کی مرہم پٹی کرتے ہیں، مگر چین ہوش میں آتے ہی ڈریگن سے لڑنے لگتا ہے۔ وہ اسے اس کے بھائی ڈاگ مین کا رنگ دکھا کر کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری فیملی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی وہ شان سٹی کی رانی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ چین کی دیوی سے بات کرواتی ہے جو اسے خیالی طور پر ایک پاک ندی میں نہلاتی ہے، اور پھر اپنی باقی کی شکتیاں بھی اسے دے کر کہتی ہے کہ اب جاؤ اور یاد رکھنا کہ اب سب کچھ تمہارے اوپر ہی منحصر ہے۔ تو اگلے سین میں یہ تینوں یعنی چین، شہزادی اور ڈریگن شیطانی پھول کو کچلنے کے لیے ایک خفیہ راستے سے نکل جاتے ہیں، تاہم ڈاگ مین یہاں بھی ان کا راستہ روک لیتا ہے، تو ڈریگن ان دونوں کو بھیج کر خود ڈاگ مین سے لڑنے لگتا ہے۔ دونوں میں دیر تک شدید لڑائی ہوتی ہے اور بالآخر ڈریگن اپنے بھائی ڈاگ مین کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
تو ڈاگ مین اسے کہتا ہے کہ مجھے ختم کر دو کیونکہ کچھ ہی دیر میں شیطانی شکتیاں پھر سے مجھ پر حاوی ہو جائیں گی، اور پھر وہ خود ہی ڈریگن کی تلوار سے خود کو مار ڈالتا ہے۔ دوسری طرف وڈ مین کے ٹھکانے پر اس کی پھول والی جادوئی کشتی اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وڈ مین اس کشتی کے ذریعے شیطانی شکتیوں کو پورے شہر پر مسلط کرنا چاہتا ہے کہ چین اور شہزادی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چین اڑان بھرتی کشتی پر ایک بم پھینکتا ہے مگر ماسک مین درمیان میں آ کر پھول کو بچا لیتا ہے اور ان تینوں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر ماسک مین بہت زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان دونوں پر بھاری پڑ جاتا ہے کہ اچانک ڈریگن وہاں پہنچ کر ماسک مین کو موقع دیے بنا ہی اس پہ پے در پے حملوں سے اسے بے بس کر دیتا ہے۔ اسی دوران چین شیطانی پھول کی طرف ایک اور بم اچھال دیتا ہے جسے ماسک مین پکڑ لیتا ہے اور وہ اسی کے ہاتھ میں پھٹ جاتا ہے جس سے وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ تاہم اب بھی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اکیلا ہی ان تینوں پر بھاری پڑ جاتا ہے اور ڈریگن کو مار ڈالتا ہے۔ ڈریگن کو ماسک مین کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر چین غصے سے بے پھر جاتا ہے تو اس کی سوئی شکتیاں بھی جاگ جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس کے لیے ماسک مین کو ہرانا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم چین پیچھے نہیں ہٹتا اور بالآخر دونوں کی لڑائی میں ماسک مین کا ماسک اتر جاتا ہے تو چین کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ ماسک کے پیچھے چھپا وہ شخص چاؤ ہوتا ہے۔ چاؤ بتاتا ہے کہ میں جن قبیلے کا بچا ہوا آخری ڈیمن ہوں، میرا پلان شروع ہی سے انسانوں سے بدلہ چکانا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ چین کو پنچ مار کر دور پھینک دیتا ہے اور پھر اس پر خطرناک جان لیوا وار کرتا ہے، مگر شہزادی درمیان میں آ کر اس کا وار خود پر لے لیتی ہے اور چین سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے جان دے دیتی ہے۔ شہزادی کی موت چین کو پاگل کر دیتی ہے کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی اسے پسند کرتا تھا۔ تو اب کی بار وہ اپنی پوری طاقت سے ماسک مین کو جکڑ کر اس شیطانی کشتی پر لے چلتا ہے جسے وڈ مین بلاسٹ کرنے والا ہوتا ہے، مگر چین کشتی کو یہیں پر ہی بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے خود چین سمیت یہ لوگ تو سبھی مارے جاتے ہیں، تاہم انسانوں پر ٹوٹنے والی قیامت ٹل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ مزید ایسی ہی اچھی مووی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔